أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے وہی مقام رکھتی ہے جو اندھیروں میں روشنی کا ہوتا ہے یا دھوپ میں سائے کا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک صبح، ایک ایک دوپہر، ایک ایک شام ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور نشان منزل بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث عزت ہے اور آخرت میں بھی باعث تکریم اور باعث سعادت و فلاح ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ویسے رہنمائی نہیں لیتے جیسی لینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بہت سارے وہ پہلو اور گوشے اور آپ کی زندگی کے بہت ساری وہ جوانب اور وہ اسپیکٹس جن کا تعلق ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے، ہمارے اخلاق کے ساتھ ہے، ہمارے کردار کے ساتھ ہے، ہمارے خاندانی نظام کے ساتھ ہے، ہمارے فیملی سسٹم کے ساتھ ہے، یا تو ان کو ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتا، یا اگر بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں اس سے رہنمائی نہیں لی جاتی ہے۔ ان میں سے آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، بحیثیت شوہر آپ کیسے شوہر تھے، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اہل ایمان کی ماؤں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ یہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اخبارات کو پڑھ پڑھ کے دکھ بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے۔ لاکھوں کیسز ہیں جو باقاعدہ عدالتوں کے اندر 1 سال کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاکھوں گھر سال کی بنیاد پہ اجڑ رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔
بلکہ اب تو طلاق سے بھی زیادہ عدالتوں کے اندر، خصوصاً بڑے شہروں میں، اسلام آباد، کراچی جیسے شہروں میں، طلاق سے زیادہ خلا کے کیسز آ رہے ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک بہت اہم ترین وجہ کہ ایک مسلم معاشرہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے معاشی وجوہات بھی ہیں، قانونی وجوہات بھی ہیں، نفسیاتی وجوہات بھی ہیں، معاشرتی نظام کی وجوہات بھی ہیں، لیکن ان میں ایک اہم ترین اور بنیادی ترین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی سے اس حوالے سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خاندان کو لے کے چلنا، تعلق کو نبھانا، میاں بیوی کا رشتہ اور یہ ازدواجی تعلق اتنا اہم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک کہ مغربی تہذیب کی طرح ہمارے ہاں میاں بیوی کا تعلق ایک جسمانی ملاپ کا نام نہیں ہے، ایک خاندانی تعلق ہے، جسمانی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے، نفسیاتی تعلق بھی ہے، خاندانی تعلق بھی ہے، ایمانی تعلق بھی ہے۔ اس تعلق کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، میری امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں تو یہ آپ کے بہتر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ بہت اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملتا ہوں، مسکراتا ہوا ملتا ہوں، تو یہ میرے اچھے ہونے کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گاہکوں کے ساتھ بڑے خوش اخلاق ہیں تو یہ واقعی آپ کے خوش اخلاق ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کاروباری پارٹنرز اور شراکت داروں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے کامل ترین اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند اوقات کے لیے، مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہمارے اصل چہرے سے واقف اور آگاہ نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں ہم مصنوعی رنگ بھی چڑھا سکتے ہیں، تکلف کے ساتھ مسکرا بھی سکتے ہیں، کاروباری مفاد کے لیے بڑے نرم لہجے کے ساتھ بول بھی سکتے ہیں، اور اپنے کسی بھی مفاد کی خاطر اپنے اوپر مصنوعی اخلاق کا ایک غلاف چڑھا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے اندر کا اخلاق نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ ہمارا واقعی اور حقیقی اخلاق نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مقامات کے اوپر انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہونا چاہیے، سب جگہوں پہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مقامات پہ ہمارا اخلاق اچھا ہو بھی جائے تو یہ ضمانت نہیں ہے کہ ہم واقعی بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ امام کائنات سے سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، آپ کی زبان نبوت سے ضمانت لینا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی صداقت والی زبان سے گارنٹی لینا چاہتے ہیں کہ آپ واقعتاً اچھے ہیں، تو وہ تبھی آپ کو گارنٹی ملے گی کہ آپ گھر کی چار دیواری میں اچھے ہو جائیں، کیونکہ وہاں مصنوعی اخلاق چلتا نہیں، وہاں ہم بہروپیے نہیں بن سکتے، وہاں ہم تکلف کے اندر نہیں رہ سکتے، وہاں ہم عارضی مسکراہٹ نہیں لا سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں بہتری کا معیار کسی اور چیز کو قرار نہیں دیا۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا انسان
اعلیٰ انسان، بہتر انسان، صحیح معنی میں کامل مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں اچھا بن کے رہتا ہے، بہترین ہو کے رہتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہیں میری امت یہ نہ سمجھے کہ یہ کہنے ہی کی بات ہے، فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میری امت کے لوگوں، میں صرف تمہیں یہ بات زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ اپنے گھر میں اچھا اخلاق تمہارے پیغمبر کا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے بطور مثال پیش کیا، آپ امام کائنات ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ کتنے ہی سائنسدان ہیں، سائنس کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، بطور شوہر ناکام ترین ہیں۔ کتنے ہی ایسے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹری کی دنیا میں پوری دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن گھر کی چار دیواری میں ان کا اخلاق ایسا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے ہی ایسے کاروباری ہیں جو شہر لاہور کے ستون سمجھے جاتے ہوں گے یا اعظم مارکیٹ کے بڑے اعلیٰ بزنس مین سمجھے جاتے ہوں گے، لیکن ان کے گھر کے اندر ان کا اخلاق، ان کا رویہ ناقابل بیان ہوگا۔ اس لیے امام کائنات علیہ السلام کی زندگی ہر حوالے سے ایک کامیاب زندگی ہے، اتنی اعلیٰ ترین زندگی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک طرف بہتری کا معیار اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں، اور شیطان کے نزدیک کسی انسان کے برے ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ گھر میں کیسے رہتا ہے۔ گویا ایک طرف اللہ رب العزت کی چاہت ہے، اللہ کے پیغمبر کی خواہش ہے اور دین کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف شیطان کے کرندے، شیطان کے چیلے اور چانٹے اور اس کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنے بھیجے ہوئے چیلوں سے رپورٹ لینے کے لیے سمندر کے اوپر اپنا تخت سجاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ابلیس کا جو مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے یا دفتر ہے جہاں وہ سب سے رپورٹ لیتا ہے، وہ کسی سمندری خطے میں ہے، سمندری علاقے میں ہے۔ وہاں سے اپنے سارے چیلوں کو روانہ کرتا ہے، ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے، پھر ان سے رپورٹ لیتا ہے، تم نے آج کیا خون خرابہ کیا، تم نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کیا۔ حدیث میں تفصیل نہیں ہے، حدیث میں اتنا ہی ہے، ایک کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اگر میں اپنے الفاظ میں اس کی تفصیل بیان کرنا چاہوں تو یوں کہنے کو دل چاہتا ہے، سوچیں اور تصور کی دنیا میں جائیں، ایک آ کے کہتا ہوگا کہ میں نے اس کو فلاں کام کیا، تلاوت سے دور کر دیا، دوسرا کہتا ہوگا میں نے اس کو پہلی صف سے پیچھے ہٹا دیا، تیسرا کہتا ہوگا میں نے اس کی تسبیح اور نفلی اذکار کم کروا دیے، چوتھا کہتا ہوگا میں نے اس سے چغلی کروا دی، پانچواں کہتا ہوگا میں نے اس کو فلاں برائی کے کام پہ لگا دیا۔ سب سے سنتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، جتنا زیادہ کسی نے فساد کیا ہوتا ہے اتنا اس کو قریب کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک اس کا کارندہ رپورٹ پیش کرتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لگا رہا حتیٰ کہ میں نے ان کی طلاق کروا دی۔ شیطان اس کو گلے لگاتا ہے، سب سے قریب کرتا ہے اور اس کو ڈگری دیتا ہے، نعم انت، تیری کارکردگی کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب گھر اجڑتا ہے، جب گھر اجڑ جاتا ہے، جب طلاق ہو جاتی ہے، جب جدائیاں پڑ جاتی ہیں، جب سپریشن ہو جاتی ہے، تو اس سے نماز بھی متاثر ہوتی ہے، اذکار بھی متاثر ہوتے ہیں، اخلاق بھی متاثر ہوتا ہے، اولاد بھی متاثر ہوتی ہے، بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، بچیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، والدین بھی متاثر ہوتے ہیں، خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے
اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اور اپنے ان خطاکار کانوں سے دیکھا اور سنا ایسے ایسے جواں مرد قسم کے باپ جو بڑی ہمت والے، بڑی محنت والے، بڑی مشکلوں کا مقابلہ کرنے والے جب اپنی بیٹیوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو بچوں کی طرح روتے اور بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہماری بیٹی کو یہ تکلیف ہے، ہماری بیٹی کو یہ پریشانی ہے۔ اور آج اس عہد کے اندر پھر تیسرا ایک حوالہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، پوری دنیا میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ مسلم ممالک اور خصوصاً بر صغیر کچھ بچا ہے، کچھ یہاں خاندانی نظام بچا ہے، اور مغربی ایجنڈے کے اوپر سر فہرست یہ چیز ہے کہ ان کے خاندانی نظام کو بھی تباہ و برباد کیا جائے، کیونکہ جب تک خاندانی نظام تباہ و برباد نہیں ہوتا ہے بے حیائی نہیں پھیلے گی، جب تک خاندانی نظام تباہ نہیں ہو جاتا ہے ان کا سرمایہ دارانہ ایجنڈا پورا نہیں ہوگا، جب تک خاندانی نظام تباہ نہیں ہو جاتا ہے عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور جب تک عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی سرمایہ دارانہ امریکی نظام کو سستی لیبر نہیں ملے گی، تو ان کا ایجنڈے کے اوپر باقاعدہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بڑے بڑے سرمائے لگا کے باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ اور منظم سازش کے تحت ان کی کوشش ہے کہ خاندانی نظام کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا جائے، کیونکہ شیطان کے ایجنڈے پہ وہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر میں کیسے دکھائی دیتے ہیں اور ہم آپ کی سیرت سے کتنے دور ہیں، چند ایک بنیادی باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو میں نے یہی عرض کی کہ یہ تصور ذہن میں بٹھا لیجئے، گھر میں اچھا ہونا یہ اللہ کے ہاں اچھے ہونے کی نشانی ہے، گھر میں اچھا ہونا اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے، گھر میں اچھے ہونا اچھے انسان کی نشانی ہے، گھر میں اچھے ہونا مردانگی کی نشانی ہے، گھر میں اچھے ہونا ایمان کی قوت اور طاقت کی نشانی ہے، گھر میں اچھے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنی اولاد اور معاشرے کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں۔ جب تک ہمارا یہ تصور نہیں بدلے گا اس وقت تک ہماری زندگی میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، انسان پڑھ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی آپ کی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو عزت دیتے تھے، عزت دیتے تھے، ایک ایک چیز میں عزت دیتے تھے۔ نام لینا آپ کے نزدیک معمولی بات ہے، کوئی کسی کو کیسے بلاتا ہے، کوئی کسی کا کیسے نام لیتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو کسی نام کے ساتھ کال کرتے ہیں آپ کے نزدیک معمولی بات ہے آپ نے اس کو کس نام سے بلایا، اور شریعت اسلامیہ میں لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا، وہ تو بیوی ہے، بیوی تو کیا دنیا کے کسی بھی شخص کو، اپنے مزدور کو، اپنے ملازم کو، چوکیدار کو، سیکورٹی والے کو، صفائی کرنے والے کو، غریب انسان کو، مانگنے والے فقیر کو غلط نام کے ساتھ پکارنا اور بلانا اللہ کے نزدیک یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور انسان فاسق ہو جاتا ہے، فسق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نام سے پکارتے، کہتے یا عائش، عائش، ماں جی عائشہ کا نام عائشہ ہے، محبت کے ساتھ نام کو شارٹ کرتے ہوئے فرماتے عائش ان جبریل یقرئک السلام، جبریل آج تجھے سلام پیش کر رہا ہے،
جبریل آج تجھے سلام پیش کر رہا ہے۔ کبھی آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے حمیرہ، حمیرہ، خوبصورت رنگ والی، سرخ و سفید رنگ والی، ایسی ہستی کو حمیرہ کہا جاتا ہے، اس نام کے ساتھ آپ بلاتے۔ کبھی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ بلاتے ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، اس میں بھی کیا محبت، کیا اپنائیت، کیا عزت ہے۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، میرے پاس اولاد کی نعمت نہیں تھی، ایک بچہ لایا گیا عبداللہ ابن زبیر، آپ نے اس خاندان کے بچے کو گڑتی دی، میں نے اس بچے کو اٹھایا، اس دن سے آپ نے کہا میں تمہیں عبداللہ کی ماں کہہ کے پکاروں گا۔ اس سے ان کو کیا ایک نفسیاتی طور پہ تسکین ملتی ہو۔ فرماتی ہے میرے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن بہت دفعہ آپ مجھے کہتے ام عبداللہ، یہ بھی تیرے بیٹوں ہی کی طرح ہے، تو ام عبداللہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز عزت ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی بھی کوئی عزت ہے یا اس کی بھی کوئی تکریم ہے۔ نام بلانے میں نہ صرف عورت کی عزت ہے، عورت کے رشتہ داروں کی، اس کے پورے خاندان کی، اس کی پوری فیملی کی، اس کے والدین کی۔ جس طرح سے مرد کی عزت ہے ویسے ہی عورت کی تکریم ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کے حقوق ہیں اللہ رب العزت نے کہا، ویسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی اللہ رب العزت نے تکریم رکھی ہے، عزت رکھی ہے، رسپیکٹ رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنی امت کو سمجھاتے تھے کہ عورت کے احساسات بہت نازک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رفقا بالقواریر یا انجشا، آپ سفر کر رہے تھے اور انجشا صحابی خودی خانی کر رہے تھے، اور ان کی جو سواری تھی اس کے اوپر خواتین سوار تھیں، باقی بھی قافلے کے ساتھ خواتین تھیں۔ خودی خان جیسے جیسے اشعار تیز پڑھتے ویسے ویسے اونٹ تیز دوڑتے، اور اونٹوں کا تیز دوڑنا مردوں کے لیے تو ایک مشغلہ ہو سکتا ہے، عورتوں کے لیے اس میں تکلیف کی بات ہو سکتی ہے۔ ان کے نازک بدن کے لیے اونٹوں کا تیز دوڑنا ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ تو جب اونٹوں کا قافلہ تیز دوڑنے لگا فرمایا رفقا بالقواریر، آرام آرام سے چلو، ان اونٹوں کے اوپر آبگینے بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آبگینے، نازک شیشے، آئینے۔ آپ نے عورتوں کو یہ لقب دیا، یہ ٹائٹل دیا، یہ بہترین عکاسی کرتا ہے ایک عورت کی سائیکی اور اس کی نفسیات کی۔ شاید اس سے خوبصورت لفظ لٹریچر میں اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ آبگینوں کی طرح ہیں، آئینوں کی طرح ہیں۔ جیسے آپ اپنا سامان رکھتے ہیں، لکڑی کا سامان بے دھیانی سے رکھ دیا، پتھر کا سامان بے دھیانی سے رکھ دیا، سٹیل کے برتن بے دھیانی سے رکھ دیا، شیشے کی بات آئی، سب نے کہا خیال کرنا ذرا اس میں نازک سامان ہے، شیشہ رکھا ہوا ہے اور یہ بڑا نازک ہے، کرچی کرچی نہ ہو جائے، ٹوٹ کے بکھر نہ جائے، پھر وہ دوبارہ پوری طرح سے جڑ نہیں پائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے عورتوں کی نفسیات کو امت کو سمجھاتے ہوئے اس خوبصورت لفظ کے ساتھ تعبیر کیا رفقا بالقواریر، ان آبگینوں کے ساتھ نرمی کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اور آپ علیہ السلام کتنا خیال رکھتے تھے خود بھی۔ نفسیات کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، عورت کی نفسیات کو آپ خیال کیسے رکھ پائیں گے؟ شاید ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے 10 سال 15 سال 20 سال 25 30 سال ہو گئے ہوں، اور ہمیں اندازہ نہ ہوتا ہو کہ میری گھر والی ناراض کب ہوتی ہے، خوش کب ہوتی ہے۔ ناراض ہوتی ہے تو کیا الفاظ کہتی ہے، خوش ہوتی ہے تو اس کی ایکسپریشن، تصورات، الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام
اس سے پوری طرح آگاہ تھے۔ آپ فرمانے لگے عائشہ مجھے پوری طرح اندازہ ہوتا ہے تو میرے اوپر ناراض کب ہوتی ہے، تو میرے اوپر خوش کب ہوتی ہے۔ پوچھا آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے، کیسے اندازہ ہوتا ہے، کیسی گہرائی ہے اس بات میں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے تو تو کہتی ہے وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، مجھے محمد کریم کے رب کی قسم ہے، محمد کریم کے رب کی قسم ہے، تو میرا نام لیتی ہے اور اس انداز سے رب کی قسم اٹھاتی ہے، محمد کے رب کی قسم ہے۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو پھر تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ ماں جی عائشہ نے کہا آپ بجا کہہ رہے ہیں، واقعتاً جب میں ناراض ہوتی ہوں تو میں اپنی قسم میں سے آپ کا نام نکال دیتی ہوں، وَرَبِّ ابراہیم کہہ دیتی ہوں، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ اس قدر احساسات کا خیال رکھنے والے، اس قدر اس نزاکت کو سمجھنے والے ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس میں ایک معمولی سا گھریلو سطح کا کلیش ہو جاتا ہے ایک اور ہماری ماں جی کے ساتھ۔ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ وقت کے ایک عظیم صحابی کی بیٹی ہیں، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد یہودی رہے، تو آپس میں جب ان کا تنازع ہوا تو ہماری ماں جی حفصہ نے کہا یا ابنت الیہودی، تو یہودی کی بیٹی ہے، تیرا باپ یہودی ہے اور تو ایک یہودی کی بیٹی ہے اور تو میرا مقابلہ کرتی ہے، میرے سامنے آتی ہے۔ ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا، عورت نازک، احساسات بھی نازک، فیلنگز بھی بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی۔ آپ تشریف لائے تو ماں جی صفیہ رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پوچھا صفیہ کیا ہوا؟ کہا بس کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور مجھے حفصہ نے کہا تو ایک یہودی باپ کی بیٹی ہے۔ آپ نے کہا صفیہ اس میں رونے کی بات کیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں اللہ نے تیرا نسب کتنا اعلیٰ رکھا ہے، انک بنت نبی، تو یہودی کی نہیں، تو ایک پیغمبر کی بیٹی ہے۔ وعمک نبی، تیرا چچا بھی ایک نبی ہے، وانک تحت نبی، اور اللہ نے تجھے ایک نبی کی بیوی بنایا ہے۔ اور حفصہ کے پاس تو یہ ڈگریاں نہیں ہیں، تو ایسی خاتون ہے کہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بے شک یہودی تھے، لیکن ان یہودی کی پیچھے جو نسل ہے وہ تو انبیاء کی نسل سے ہے، اور ان کے جو والد تھے ان کا نسب نامہ اور خاندانی لحاظ سے سیدنا عمران رضی اللہ تعالی، سیدنا ہارون رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا تھا۔ تو اس لحاظ سے کہا کہ تو ایک نبی کی بیٹی ہے اور تیرا چچا نبی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس معنی میں تیرے رشتے میں دور کے چچا لگتے ہیں، اور تو ایک چچا، تیرا نبی جو ہے چچا ہے، اور اللہ نے تیرے خاندان کو یہ اعزاز دیا ہے وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، اور اس وقت تو ایک نبی کے گھر میں ہے۔ جب بیمار ہو جاتی ہماری ماؤں میں سے کوئی ماں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ آپ اپنا دست مبارک رکھتے، خود دم کرتے، یہ دعا پڑھتے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے انسانوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے اور تو شفا دے دے، تیرے سوا کسی کی شفا کام نہیں کرتی، اور جب تو شفا دینے پہ آئے تو کوئی بیماری یہاں رہ نہیں سکتی ہے۔ اس انداز سے محبت کے ساتھ آپ علیہ السلام دم کر رہے ہوتے، تو عورت کی نفسیات کو سمجھنا، وہ کیسے خوش ہے، کیسے ناراض ہے، اور کس چیز پہ خوش ہے
وہ کرنے کی کوشش کرنا شریعت میں اگر وہ جائز ہے، اور جس چیز پہ وہ ناراض ہوتی ہے اس سے بچنا اور اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، اور اس حد تک آپ کے اندر یہ صفت اللہ رب العزت نے خوبی رکھی ہوئی تھی کہ اس کی طرف تو اللہ کے قرآن میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجی کا نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ خوبصورت پہلو تھا کہ آپ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ چاہتے تھے کہ میرے گھر کے اندر جو ازواج ہیں یہ خوش رہیں، ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ان کو تکلیف ہو، جس سے ان کو ناراضگی کا کوئی باعث بن رہا ہو۔ تیسری خوبی آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کھل کے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ محبت کا اظہار کرنا یہ مرد کی مردانگی کی علامت ہے، شرم و حیا، عفت اور اس کے پاک دامن ہونے کی علامت ہے، اپنے گھر کے اندر محبت کا اظہار کرنا۔ اور یہ عورت کی کمزوری ہے، اس کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے، وہ سننا چاہتی ہے کہ اس سے کہا جائے مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کا مقام ہے۔ ان الفاظ کے لیے ایک عورت ترس رہی ہوتی ہے۔ کیسے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جو فیس بک پہ جہاں محبت کا اظہار جائز نہیں، غیر محرم عورتوں کو جن کی طرف دیکھنا، نگاہ کرنا اور خاص لہجے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، ان کے ساتھ تو محبت کے اظہار کیے جا رہے ہیں اور محبت کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ اور جس نے اپنی ساری جوانی آپ کے گھر کے دہلیز پہ دفن کر دی ہے اور اس کے بال سفید ہو گئے اور اس کے دانت جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہے کبھی اس گھر سے بھی مجھے کہا جائے مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن اس سے یہ الفاظ کبھی سننے کو نہیں ملتے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اچھی طرح سے اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کی سیرت کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، بڑی محفل میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھنے لگے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا عائشہ کے ساتھ ہے، عائشہ کے ساتھ ہے۔ پوچھا مردوں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابو کے ساتھ ہے۔ کیا اظہار ہے، کیا انداز ہے، کیا اسلوب ہے! زبان سے بھی محبت کا اظہار، عمل سے بھی محبت کا اظہار۔ اگر انسان زبان سے اظہار کرتا رہے اور اس کی عمل چھوٹی چھوٹی باتیں بعض دفعہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ چھوٹی باتیں ہمارے نزدیک چھوٹی ہوتی ہوں گی، خواتین کے نزدیک وہ بہت بڑی ہوتی ہوں گی۔ ایک عورت اپنے خاوند پہ ناراض ہے، ان کا کیس اہل علم کے پاس پہنچتا ہے، بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیطان بڑا بنا دیتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا شروع میں محبت کا اظہار کرتے تھے، آتے جاتے دل لگی کی بات کرتے تھے، اب کبھی انہوں نے محبت سے دیکھا نہیں، محبت کی بات کی نہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے لیے ان کے دل میں کوئی مقام نہیں بچا ہے، اس لیے میں ان کے گھر میں اب میرا رہنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ عورت اس قدر نازک ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بعض دفعہ ان ایام میں جب میں خاص ایام میں ہوتی تھی، اور بعض مردوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ خاص ایام میں عورت سے نفرت سی کرنے لگتے ہیں اور یوں محسوس کرواتے ہیں جیسے اس نے کوئی جرم کر لیا ہے۔ وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے جو اللہ رب العزت نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے، اس میں اس خاتون کا کیا قصور ہے؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میں خاص ایام میں ہوتی تو گلاس یا برتن کے جس حصے کے اوپر میں منہ رکھ کے پانی پیتی، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ برتن لیتے اور اسی جگہ کے اوپر اپنے ہونٹ مبارک اور لب مبارک رکھ کے پانی پی رہے ہوتے تھے۔ یہ صرف ایک اظہار ہے اس چیز کا کہ میرے دل میں آپ کا کیا قدر ہے، کیا مقام ہے۔ وَإِنِّي لَأَتَعَرَّقُ الْعِرْقَ أَوِ الْعَرْقَ، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عرق عربی زبان میں بڑی گوشت کی بڑی ساری بوٹی کو کہا جاتا ہے جس کے نیچے ہڈی ہو
اور اوپر زیادہ سارا گوشت لگا ہوا ہو، اور اوپر والا گوشت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں کھا لیتی، اور اوپر والا گوشت اتارنا آسان ہوتا ہے، نیچے والا اتارنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں بھی محبت کا اظہار کیسا ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اوپر والا حصہ جب میں گوشت کا اتار لیتی، اور جو ہڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے گوشت، وہ ایک لحاظ سے مزیدار بھی ہوتا ہے اور ایک لحاظ سے اس کو اتارنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں وہ پھر حصہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو دے دیتی، اور جہاں منہ رکھ کے میں نے بوٹی کو نوچا ہوتا، وہیں پہ آپ اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے بوٹی کو نوچ رہے ہوتے تھے اور گوشت کا تناول کر رہے ہوتے تھے۔ حضرات اور آگے بڑھیے، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ایک اور چوتھی اہم ترین خوبی اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ وفا کرنے والے، تعلقات کو نبھانے والے، اور ماضی کی یادوں کو یاد رکھنے والے، اور اسی لمحات کو ذہنوں میں تازہ رکھنے والے تھے۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی گزاری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ، وہ رب کے پاس جا چکی ہیں اور اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے وفادار ہیں کہ اس وقت بھی اپنی اہلیہ کی وفاؤں کو، محبتوں کو، قربانیوں کو، ایثار کو یاد رکھتے ہیں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی زندہ سوکنوں پہ اتنی غیرت نہیں کھاتی تھی کسی عورت پہ جتنی مجھے غیرت خدیجہ کا نام سن کے آتی تھی۔ وہ سوکن پن والی ایک غیرت جو عورت کی نفسیات میں اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا، ماں جی خدیجہ کا جب بھی تذکرہ ہوتا تو آپ سابقہ یادیں کھل کے بیان کرتے، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی۔ ایک دفعہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ ہی تڑپ سی گئیں، بے چین ہو گئیں، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بوڑھی عورت تھی، حمراء الشدقین، اور دانت ان کے گر گئے تھے اور باچھیں سرخ ہو گئی تھیں، اور بڑھاپے کو پہنچ کے وہ رب کے پاس چلی گئیں، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو کمواری دوشیزہ بیوی دی اور اس سے بہتر دی، اور آپ خدیجہ کا تذکرہ کرتے نہیں تھکتے اور بہت ہی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ماں جی عائشہ کہتی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نے جیسے یہ تبصرہ کیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا رنگ بدل گیا، ایسا بدلا جو اس وقت بدلتا تھا جب آپ کے وحی والی کیفیت ہوتی تھی، اس کیفیت میں آپ آ گئے اور رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا عائشہ تم نہیں جانتی، آمنت بی اس کفر بی الناس، جب سارے لوگ مجھے ساحر، جادوگر، مجنوں، پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، تو خدیجہ ہی تو تھی جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے تو خدیجہ ہی تو تھی جو میرے جسم کے اوپر چادر ڈالا کرتی تھی۔ عائشہ واسطنی بمالہا، جب میرے گھر میں کچھ نہ تھا تو خدیجہ ہی تو تھی جس نے اپنا مال، اپنا کاروبار میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا اور اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا تھا، اور خدیجہ ہی تو تھی جس کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی تھی۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی، عرض کرنے لگی آج کے بعد میری طرف سے ایسی کوئی بات آپ نہیں سنیں گے۔ آخری ایک پانچویں آپ کی خوبی بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے بحیثیت شوہر یہ عظیم چیز ہمیں ملتی ہے کہ آپ میں اللہ نے کمال کی برداشت رکھی تھی، بڑا حوصلہ رکھا تھا، ٹائم کو مینج کرنے کا حوصلہ، گھر میں وقت دینے کا حوصلہ، ہر ایک کو سننے کا حوصلہ اور دلاسا دینے کا حوصلہ۔ 11 ازواج مطہرات جن میں سے ایک وقت میں 9 اکٹھی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں رہی ہیں۔ ایسے آپ مینج کرتے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
یہ جو آپ کے قریبی جاننے والے ہیں، آپ کا خادم ہے، آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کے کزن ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھ کے صحابہ کو وقت دیتے، اذکار میں مصروف رہتے، مسائل بتاتے، اور جب سورج طلوع ہوتا تو اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ اپنی 9 کی 9 ازواج مطہرات کے پاس چکر لگا کے حال پوچھا کرتے تھے۔ یسلم علیہن، سلام کہتے، وَيَدْعُو لَهُنْ، اور ہر ایک کو جی بھر کے دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے۔ ہم ہر ایک کو دعائیں دیتے ہیں، کبھی ہم نے اپنی اہلیہ کو بھی بیٹھ کے دعا دی، اس کے منہ پہ اس کے سامنے اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں نا۔ اور صحابی بیان کر رہے ہیں کہ گھر میں جاتے ماں جی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جب آتے سلام کہتے، سب کے پاس چکر لگا کے دعا دیتے۔ صحیح بخاری کی شرح میں حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ دوبارہ آپ عصر کے بعد پھر چکر لگاتے اور صبح کی بنسبت کچھ زیادہ وقت دے کے دوبارہ خیریت اور حال احوال دریافت کیا کرتے تھے۔ برداشت، حوصلہ ایسا کہ کبھی بات اونچی ہو جاتی، مزاج کے خلاف ہو جاتی تو آپ برداشت کرتے، آپ میں یہ حوصلہ ہوتا۔ اٹھائیے ذرا صحیح بخاری کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کا جو کلچر تھا اس میں مرد ڈومیننٹ تھے، بڑے غالب تھے، اور ہمارے سامنے مکہ میں کسی عورت کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو آپ کا معاشی نظام ہوتا ہے اس کا بھی آپ کے کلچر اور گھر کے ماحول پہ اثر ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب عورتیں گھر میں رہنے والی اور مرد کاروباری تھے۔ مدینہ منورہ میں مرد ذمہ دارا کرتے تھے اور عورتیں برابر میں ان کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ تو مدینہ کا کلچر یہ تھا کہ عورتیں بول بھی لیتی تھیں، بات بھی کر لیتی تھیں، حجت بھی دے لیتی تھیں، تکرار بھی کر لیتی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلچر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب ہوتے تھے تو ہماری عورتوں کو ہمارے سامنے بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم مدینہ آ گئے تو مدینہ کی عورتیں اپنے خاندوں کے سامنے بول لیتی تھیں۔ جب مکہ کی عورتوں نے دیکھا کہ مدینے والی عورتیں ایسے بولتی ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری بیوی نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر جلال والے اور روب والے اور مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار، ان سے برداشت نہ ہوا۔ اچھا تو بھی میرے سامنے بولتی ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ان کے سامنے بول لیتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بیویاں بھی ان کے سامنے بول لیتی ہیں۔ تو حضرت عمر سے یہ بات جیسے گوارا نہ ہوئی، تو چونکہ آپ کی بیٹی بھی اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تم اللہ کے نبی کے سامنے بول لیتی ہو؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہم بول لیتی ہیں، ہم بول لیتی ہیں۔ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ خامد وہ نہیں ہوتا جو ایسے تھانے دار بن کے رہے کہ اس کے سامنے عورت اپنے دل کی بات نہ کر سکے، اس کے سامنے اختلاف رائے نہ کر سکے، اس کے سامنے اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کچھ اونچی ہوئی ہے، تو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی بیٹی کو جیسے مارنا چاہتے ہوں کہ اللہ کے نبی کے سامنے آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جناب صدیق کو روک دیتے ہیں، اور جب آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں تو پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں دیکھا عائشہ آج میں نے تجھے تیرے ابو سے بچا لیا ہے نا، آج میں نے تجھے بچا لیا ہے نا۔ پھر ایک دن تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور میں جی عائشہ محبت بھرے انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے اس دن کچھ ماحول کشیدہ سا تھا اور میں پہنچ گیا تھا،
آج محبت بھرے ماحول میں بھی ابو بکر کو ذرا اپنے ساتھ شامل کر لیجئے. تو انسان اور مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے. خامند وہ نہیں ہوتا جو ایک تھانے دار کی طرح رہتا ہو یا ڈنڈا بردار رہتا ہو، یا اس کے آنے سے گھر میں ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہو اور ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہو کہ سانسیں خشک ہو جائیں اور کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے. یہ رشتہ پیار کا رشتہ ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، الفت کا رشتہ ہوتا ہے، چاہت کا رشتہ ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اس سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں. آپ نے یہ سب کچھ اپنے گھر میں سب کچھ عملاً کر کے دکھایا ہے. تو اسی لیے کر کے دکھایا ہے تاکہ میری امت کو یہ سبق مل سکے. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے پہلو ایسے بھی ہیں جن کو ہماری ماؤں بہنوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، لیکن عموماً چونکہ اس مسجد میں مرد حضرات ہوتے ہیں، ان خواتین کی جب مجلس ہوتی ہے تو ہم ان بیٹیوں کو ان کی باتیں بتاتے ہیں، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو وہی احادیث سناتے ہیں جن میں مرد کا احترام، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی قوامیت، اس کی سربراہی کا تذکرہ ہے. لیکن ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے مطلب کی حدیثیں یاد کر لیں، ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ گھروں کو چلانا، رشتے کو نبھانا، یہ اللہ کے پیارے نبی کی عظیم ترین سنت ہے، اور ان کو توڑنا اور ان کو بکھیرنا شیطان کا اس دور میں اور ہمیشہ سب سے بڑا ایجنڈا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نبوی اخلاق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.